باطن کو پاک کرنا ہے. امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، زندگی میں آپ سے آزمائش ہوگی. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان محترم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امتحان 4 مختلف ظرف پہ، یعنی 4 مختلف لوگوں پہ آئے تو بالکل الگ ہوتا ہے. پہلا، اللہ ظالم اور کافر پر جب کوئی عذاب ڈالتا ہے تو اسے ادب سکھاتا ہے، امام فرما رہے ہیں. دوسرا، جب مومن کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو مومن کو نکھارنے کے لیے ہے. مومن، روایت بھی ہے نا، 40 دن تک آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا. صدر اسلام کا واقعہ ہے. ایک گھر میں رسول خدا کو کسی نے دعوت دی، کھانے کے لیے سفرہ بچھا ہوا. رسول چلے گئے، بہت اصرار کرتا تھا، چلے گئے. بیٹھے تو اوپر دیوار پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے انڈا دیا، انڈا نیچے گرنے لگا. تو اس سے لوگ دھیان دیتے نا کہ گرے گا، وہ رک گیا، جا کے رستے میں لکڑی میں کہیں پھنس گیا. تو آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ، گھبرانے کی بات نہیں، مجھ تک آج تک کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی. رسول خدا دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا جس پر مصیبت نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ایسے شخص کے سفرے پہ کھانا نہیں کھانا، خدا جس کو چھوڑ دے وہ بہت ضروری ہے. جانے محترم، بہرحال مومن پر امتحان اسے شکوفہ کرتا ہے، اسے اور اوپر لے کر آتا ہے. تیسرا امتحان نبیوں پر، انبیاء پر. اللہ انبیاء پر امتحان ڈالتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. قرآن میں ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، امتحان ڈالا. کیوں؟ تاکہ ہم اسے امامت عطا کریں. اور اولیاء خدا کے اوپر امتحان کا آنا کرامت انسانی کو ظہور دیتا ہے. اللہ کے ولیوں کے اوپر امتحان آتا ہے، انسانیت ظہور کرتی ہے، کرامت ظہور کرتی ہے. لوگوں نے پانی بند کر دیا مگر امام حسین نے ہدایت بند نہیں کی. کرامت انسانی ہے یہ، بہت مجمع ہے. جانے محترم، بہرحال ہم اپنی زندگی کو دیکھیں جانے محترم کہ ہم بھی تو امتحان میں، آزمائش میں. آپ صحت کا آپ سے امتحان ہوگا، دوائی لیں، سب کچھ کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اگر آزمائش ہے، آزمائش ہے. مال کا امتحان، محنت کریں، کوشش کریں، حلال رزق کمائیں، رکاوٹوں کو دور کریں، آزمائش ہے. اولاد کا امتحان ہے، اولاد کا ہونا بھی امتحان ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی امتحان ہے. ان سارے امتحانوں میں کرنا کیا ہے؟ کیوں امتحان ڈالا ہے خدا؟ بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پروردگار کیوں ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے؟ ایسے ہی پاس کر دیتا. بچے اسکول ہوتا ہے نا، ٹیچر امتحان لیتا ہے تو بچے کہتے ہیں یار امتحان کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پاس کر دیتا. اسکول بھی اپنا ہے، ٹیچر بھی اپنی ہے، کیا ضرورت ہے؟ خدا، عزیزان محترم، خدا بندے سے پیار کرتا ہے. خالق سے زیادہ مخلوق سے کوئی نہیں ہے جو پیار کرے. پیار کرتا ہے. جب حضرت نوح نے دعا کی نا عذاب آئے، اللہ نے عذاب کو دیر کی، کہ بعض روایات کہتی ہیں 80 سال لگے عذاب آنے میں. خدا جب پانی آیا، کشتی کنارے پہ لگی نا طوفان کے بعد، اللہ نے حضرت نوح سے کہا مٹی کے کچھ برتن بناؤ. مٹی کے بنائے، کہا سکھاؤ. سکھایا، کہا توڑ دو. کہا پروردگار بڑی محنت سے بنایا ہے. کہا نوح ہم نے بھی مخلوق کو بڑی محنت سے بنایا ہے. خدا ایسا ہے جانے والا. خدا امتحان میں ڈال کر کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے یہ بندہ میرے پاس آئے. بس
اسے کچھ نہیں چاہیے زان محترم، وہ ہم سے کیا لے گا؟ سارے خزانے اسی کے، ساری کائنات اسی کی، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ کیوں ڈالا؟ وہ چاہتا ہے، میں اپنے بندے کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف شیطان بھی تو ہے نا، ابلیس بھی تو ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام دور کرنا ہے۔ اب جب بندہ صحیح طریقے سے نہ سمجھے تو اللہ کہتا ہے میں تھوڑا دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ بھائی لے کر پھر کھینچ کر انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کام ڈوب گیا، کاروبار کا کیا ہو گیا، مشکل ہو گئی۔ خدا کہتا ہے کس بات پہ پریشان ہے؟ پہلے بھی جو تیرے پاس تھا کیا تیرا تھا؟ ہے تو اسی کا۔ بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ہی بہت ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، بس اس کو پسند ہے۔ کیا کریں؟ وہ چاہتا ہے۔ اس کے بہترین بندوں کی عبادت دیکھیں آپ، کیا آخری نبی کو کوئی چیز کی کمی تھی؟ محبوب کبریا، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا، ہے نا؟ میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے خلق کیا۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی، اور وہاں رسول کیا کہتے ہیں؟ کسی اور کے لیے کہا ہو میں معافی چاہتا ہوں۔ رسول نے کسی اور کے لیے نہیں کہا، کہا میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی نور کا مقابلہ کہاں ظلمات سے؟ نور تو وہ ہے جسے دیکھ کر دنیا ہدایت پاتی ہے۔ جانے ہوتا نور تو یہی ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ ہے نا زمین اور آسمان کا نور، وہی نور ہے، نور وہی ہے۔ یہ سب روشنیاں، سورج کی روشنی، اصل روشنی وہ ہے، وہ اس روشنی کو دیکھنے کے لیے قلب روشن ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب آپ مجھے رسول بریکٹ بند، رسول جیسی ذات، بھائی کوئی مشکل ہے؟ کوئی رسول کو ضرورت ہو سکتی ہے جب کہہ رہا ہے میں نے خلق ہی اس لیے کیا ہے؟ اگر پھر بھی رات کی تاریکی میں رخسار خاک پہ رکھ کر رسول رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ رسول ہے، رسول یہ فرما رہے ہیں، میں اور آپ کہاں ہیں؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے پیغمبر سے؟ قم اللیل الا قلیلا، رسول کھڑے ہو رات کو، عبادت کرو مگر کم عبادت کرو۔ یعنی اتنی عبادت کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ سید الانبیاء ہیں، شافی محشر آپ ہیں، تمام امت کی گواہی آپ نے دینی ہے، تمام رسولوں کی گواہی آپ نے دینی ہے، اور میں قربان جاؤں جو اس رسول کی گواہی دے وہ کون ہے؟ میں تو ڈاٹ سمجھا رہا ہوں، تصویر میرے اٹھنے کے بعد آپ نے خود بنا لی۔